السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارے سامنے مرزا غالب کی جو غزل ہے اس میں کل 3 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے جو نہ نقد داغ دل کی کرے شعلہ پاسبانی، تو فسردگی نہاں ہے بکمین بے زبانی۔ پہلے اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی سن لیجیے۔ نقد آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، نقدی کو کہتے ہیں، اشرفی کو کہتے ہیں، روپے کو کہتے ہیں، دولت کو کہتے ہیں، نقدی آپ سب جانتے ہیں۔ داغ دل ظاہر ہے جو دل کے اوپر داغ پڑا ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ پاسبانی کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے کو، چوکیداری کرنے کو، نگہبانی کرنے کو، اور فسردگی کہتے ہیں افسردہ ہونے کو، افسوس ہونے کو۔ نہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، اور کمین کہتے ہیں گھات کو، یعنی آپ کسی جگہ کسی کے انتظار میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی گھات لگائے بیٹھے ہوں، اس کو کمین کہتے ہیں۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ کھا کے جو تیر دیکھا کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو کمین گاہ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر کوئی گھات لگا کر بیٹھا ہو۔ اب فرماتے یہ ہیں کہ اگر محبت کا شعلہ داغ دل کی نقدی یعنی اشرفی کی نگہبانی نہ کرے تو بڑا مسئلہ ہو جائے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ شعلہ جو ہے وہ داغ دل کی نگہبانی کیسے کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر شعلہ جلتا ہے تو اس جگہ ایک نشان پڑ جاتا ہے، ایک داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر شعلہ مٹ جائے، بجھ جائے، تو وہ نشان بھی مٹ جاتا ہے، وہ نشان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر شعلہ اسے ہر وقت گرم نہ رکھے تو بے زبانی یعنی خاموشی کی گھات میں افسردہ دلی چھپی بیٹھی ہے، اور وہ اس داغ کو بھی افسردہ کر دے گی، یعنی یہ داغ اپنی تپش کھو کر مٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ شعلہ محبت ہر وقت داغ دل کو گرم رکھتا ہے، ورنہ محبوب سے دوری کی وجہ سے جو افسردگی اور پژمردگی چھائی ہوئی ہے اور جس کے باعث میں خاموش بیٹھا ہوں، داغ دل کو افسردہ کر ڈالے گی۔ یہاں داغ دل کو افسردہ کرنے سے مطلب ہے کہ دل کے داغ کو مٹا دے گی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبت کا شعلہ دل میں ہر وقت جلتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس شعلے کے جلنے سے دل پر وہ داغ رہتا ہے جسے محبت کا داغ کہتے ہیں۔ ورنہ اگر میں خاموش رہوں گا، اپنی محبت کا اظہار نہیں کروں گا، اقرار نہیں کروں گا، تو جو یہ ایک افسردگی چھپی ہوئی بیٹھی ہے، جو گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو بے زبانی کی افسردگی ہے یعنی اظہار نہ کرنے کی افسردگی ہے، یہ میرے دل کے جو شعلہ ہے اس کو بجھا دے گی اور میرے داغ دل کو افسردہ کر ڈالے گی۔ افسردہ ایسی کر ڈالے گی کہ اگر شعلہ نہیں جلے گا تو داغ بھی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ کہ محبت کا جذبہ ہر وقت آدمی کے اندر بیدار رہنا چاہیے۔ دوسرا شعر ہے، اگلا شعر ہے اس کا شعر نمبر 2۔ مجھے اس سے کیا توقع بزمانہ جوانی، کبھی کوت کی میں جس نے نہ سنی میری کہانی۔ یہ لفظ اس میں آیا ہے کوتکی۔ کودک کہتے ہیں بچے کو، کوتکی یعنی بچپن میں، اور توقع کہتے ہیں امید رکھنے کو، اور بزمانہ جوانی کا مطلب ہے جوانی کے زمانے میں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جس محبوب نے
بچپن میں یا لڑکپن میں میری درد بھری کہانی نہیں سنی تھی، حالانکہ اس عمر میں کہانیاں سننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ تو اب جب میں بھی جوان ہو گیا اور میرا محبوب بھی جوان ہو گیا، تو میں اب اس جوانی کے زمانے میں کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ مطلب یہ کہ وہ زمانہ جب کھیلنے کودنے کا ہوتا ہے اور کہانیاں سننے کا ہوتا ہے، اور چھوٹی عمر کے لوگ بڑے شوق سے کہانیاں سنتے ہیں، اس وقت اس نے میری کہانی نہیں سنی تھی۔ تو اب جب کہ میں بھی جوان ہو گیا ہوں، وہ بھی جوان ہے، میں بھی سمجھدار ہوں، وہ بھی سمجھدار ہے، اور جب کہ کوئی خاص شوق نہیں ہوتا کہانیوں کو سننے کا یا انہیں سچا ماننے کا، تو اب میں اپنی کہانی سنانے کے لیے اس سے میں کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ آخری شعر ہے، یوں ہی دکھ کسی کو دینا نہیں خوب، ورنہ کہتا کہ میرے عدو کو یارب میری زندگانی۔ خوب کا مطلب ہے اچھا نہیں ہے، یوں ہی دکھ کسی کو دینا نہیں خوب کا مطلب ہے کہ کسی کو اچھی بات نہیں کسی کو میں دکھ دوں، ورنہ عدو کہتے ہیں دشمن کو، کہ میرے عدو کو یارب ملے میری زندگانی۔ فرماتے یہ ہیں کہ کسی کو خواہ مخواہ دکھ دینا اور مصیبت میں ڈالنا اچھا نہیں ہے، ورنہ میں دعا مانگتا کہ یارب میری زندگی میرے دشمن کو عطا کر دے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی باریک بات یہ ہے کہ اگر زندگی بہت خوشحال ہوتی، بہت مزے میں گزر رہی ہوتی، بہت اطمینان سے گزر رہی ہوتی، تو اس کے لیے کسی کو اگر آپ کہیں کہ بھئی میری زندگی تمہیں مل جائے تو آپ اسے خوش کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں ایسا آدمی ہوں نہیں، مجھے اپنے دشمن سے بھی اتنی زیادہ یعنی دشمنی کرنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میری زندگی اتنے دکھوں سے اور اتنے غموں سے بھری ہوئی ہے کہ میں دشمن کے لیے بھی ایسی زندگی کی آرزو نہیں کروں گا، کیونکہ میری زندگی اگر میرے دشمن کو لگ جائے تو وہ میری طرح کے دکھوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اصل میں مقصد ان کا یہ ہے، یہ بھی اپنی زندگی کے جو غمناک اور دکھ بھرے ہونے کا ایک انداز بیان انہوں نے کیا ہے غالب نے، باقی مقصود یہ نہیں ہے کہ دشمن کے لیے ایسی دعا مانگی جائے۔ کہتے یہ ہیں کہ میری زندگی اتنی بری گزر رہی ہے، اتنے دکھوں میں اور اتنے غموں میں گزر رہی ہے کہ میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی ایسی زندگی کی دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ مختصر سی غزل تھی مرزا غالب کی جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے اور کچھ شعروں کا مطلب کرنے کی بھی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو آپ پھر ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیا کیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔